بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار مع فتاوی شامی، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتاب النکاح ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب النکاح میں کل جو ہم نے دیکھا وہ ایجاب و قبول کے متعلق کچھ شرائط بیان کی گئی تھی۔ تو ایک تو نکاح کے اور ایجاب و قبول کے صریح الفاظ ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کنائی الفاظ ہیں جن سے نکاح کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو ان میں کچھ الفاظ کے متعلق ذکر کیا تھا، ہبہ ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے۔ ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ علامہ تمرتاشی ماتن نے، صاحب تنویر الابصار نے یہ بات کہی تھی، اور علامہ علاء الدین اسقفی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت ضابطہ جو ہے وہ بیان فرما دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کل ما تملک به الرقاب بشرط نیت او قرینت و فہم الشہود المقصودہ، ہر وہ لفظ کہ جس کے ذریعے رقاب کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ رقاب کی ملکیت کا مطلب ہے، رقاب ویسے تو گردن کو کہتے ہیں، یعنی ملک رقبہ، یعنی جس سے جز بول کر کلیت کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے، تو ایسا ہر لفظ اس سے نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جبکہ اس میں شرط یہ ہے کہ یا تو متکلم کی نیت ہو یا کوئی قرینہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گواہ ہیں وہ مقصود کو سمجھ جائیں، گواہوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر بات اور گفتگو نکاح کی ہو رہی ہے۔ تو اس طور پر نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا، اگرچہ نکاح کے صریح الفاظ نہ ہوں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمائے کہ لا یصح بلفظ اجارت و اعارت و وصیت، نکاح جو ہے وہ اجارہ، وصیت اور اعارت اس طرح کے الفاظ سے منعقد نہیں ہوگا۔ اجارہ جو ہے وہ اچھا، اجارے میں دو باتیں بیان کی ہیں شارح نے، یا تو یہ اجارہ ہے یا اجازہ ہے۔ اگر ہم اس کو اجارہ پڑھیں گے تو اجارہ جو عرفاً اور حقیقتاً استعمال ہوتا ہے وہ کرائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ آپ سے اجارہ کیا، تو یہ عقد نکاح تو نہیں ہوا نا، یہ تو کرایہ ہو گیا، اور کرایہ میں جو ملکیت ہے وہ تام نہیں ہوتی، ملکیت تام نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے۔
اور اجازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اجازت ہے، ملکیت اور سپردگی کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ دو الفاظ جو ہیں ان سے واقع نہیں ہوگا۔ پھر اعارت ہے۔ اعارت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ عاریتاً کسی کو دیتے ہیں استعمال کے لیے، تو یہاں پر نکاح میں بھی اعارت نہیں ہے، ملکیت ہے۔ ملکیت سے مراد ملک بدعا ہے، تو ملک بدعا بطور عاریت کے تو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح وصیت کا لفظ بھی فی الحال ملکیت پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے اس سے بھی انعقاد نکاح نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنے پر دلالت کریں، جس کو ہم نے تعبیر کیا ملک رقبہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کہ جن سے یہ وہم، یہ گمان پیدا ہو کہ یہ ایک ازدواجی تعلق نہیں ہے، یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے یا تو کمال ملکیت کا ذکر ہو جائے جس طرح سے ہم نے پیچھے ذکر کیا، یا پھر جو ہے وہ جو اس کے صریح الفاظ ہیں ان کا ذکر ہو۔ اور یہ بھی ایک جو ہے وہ حکمت ہے کہ بعض جگہ وہ ہوتی ہیں جہاں پر صریح الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے، اور کنایتاً گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت کم ہو چکا ہے، ورنہ کئی جگہوں پر کنایتاً گفتگو ہوتی ہے، اشاروں کے ذریعے گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشارتاً اور کنایتاً جو الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی تعبیر میں جو ہے وہ قربت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور حیا کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اجارہ ہو گیا، اعارت ہو گیا، عاریت، وصیت، ان میں یہ معنی مفقود ہے۔ اور اسی طرح رہن، ودیعت، رہن کا مطلب ہوتا ہے گروی، تو آپ کو پتہ ہے گروی میں بھی ملکیت نہیں ہوتی۔ ودیعت یہ جو ہے امانتاً کوئی چیز رکھوا دینا، ان میں بھی جو ہے وہ ملکیت اور ملک رقبہ کی ملکیت کا ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، حدود میں اس کا ایک تعلق ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، اجارہ، اعارت، وصیت، ودیت وغیرہ، تو پھر اس سے جو ہے وہ شبہہ پیدا ہو سکتا ہے، اور شبہے کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پھر اس شخص پر حد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت نکاح کا تو ہم حکم نہیں دیں گے، ہاں اس میں جو مہر مثل ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ بہرحال اس کے اوپر لازم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہر وہ لفظ جو کیا کہتے ہیں ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا، ان سے جو ہے وہ
نکاح واقع نہیں ہوگا۔ یہاں تک یہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے، یہ کتاب الطلاق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، الفاظ مصحفہ، وہ الفاظ جن کے اندر تصحیف کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ایک چیپٹر ہے، ٹاپک ہے، اس کو سمجھیے گا تھوڑا سا۔ تصحیف شدہ الفاظ یا الفاظ مصحفہ جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ ہیں، تصحیف شدہ الفاظ کہ جن میں مخرج کو یا تو بدل دیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے نکاح کے آخر میں ہاں آتا ہے، ٹھیک ہے، اب ہاں کی جگہ جو ہے وہ ہاں کا استعمال کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نکاح کا جو کاف ہے اس کو قوف، گول والا کاف، وہ جو ہے پڑھا جائے، یا جو ہے کچھ حروف کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا جائے، جس سے مخارج وغیرہ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی آ جائے۔ تو ایسے الفاظ کو جو ہے وہ الفاظ مصحفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ احکامات تھوڑے سے بدلتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اب ذرا تھوڑا سا اس کو متن کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْفَاظٍ مُصَحَّفَةٍ كَتَجَوَّزْتُ، اب یہاں پہ تزوجتو کی جگہ تجوزتو کہا، تو زا کو جو ہے وہ مقدم کرنا چاہیے تھا، اس کو آگے لے کر چلے گئے۔ تو ارشاد فرمائے کہ ایسے الفاظ کے ذریعے نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر فرما دیا کہ یہ جو اس کا عطف ہے، غور کیجئے گا عبارت پر، اس کا جو عطف ہے وہ الفاظ مصحفۃ، الفاظ کا جو عطف ہے لا یصح بلفظ اجارۃ و الفاظ مصحفۃ، نہ لفظ اجارت سے واقع ہوگا اور نہ ہی ایسے الفاظ سے جو مصحفہ ہوتے ہیں، جن کے اندر تصحیف کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے، ان سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تجوزتو، تزوجتو کی جگہ تجوزتو کہہ دیا، وجہ کیا بتائی؟ لصدورہ لا عن قصد صحیح بل عن تحریف و تصحیف، یہ قصد صحیح سے یہ واقع نہیں ہوا ہے۔ قصد صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صحیح ارادہ نہیں تھا بلکہ اس نے تحریف و تصحیف کر دیا۔ تو جب تحریف و تصحیف کر دیا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس سے نکاح واقع نہیں ہوگا۔ فلم تکن حقیقتاً ولا مجازاً لعدم العلاقۃ، علامہ علاؤ الدین اسکفی فرماتے ہیں کہ نہ یہ حقیقت ہے نہ یہ مجاز ہے، کیونکہ تجوزتو اور تزوجتو میں کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی مطابقت نہیں پائی جاتی، بل غلطاً، بلکہ یہ تو غلطی ہے، فلا اعتبار بھی اصلاً، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تلویح کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک اس میں بہت خوبصورت بات بیان کی ہے، جسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تصحیف کے جو الفاظ ہیں یہ اس طرح سے ہیں
اب یہاں پر علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں ہاں بعض ایسی اقوام، بعض ایسے مقامات، بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہی غلط کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی غلط العام کے طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد، یہ الفاظ قصدن وہ ادا کرتے ہیں اور اس غلطی پر اتفاق ہے، تو کان ذلك وضعا جدیدا فیصح، یہ ایک وضع جدید بن جائے گا اور اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ہمارے اردو میں اور جو قومی زبانیں ہوتی ہیں، ہماری عام بولیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں اس طرح کے الفاظ نکاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ غلطی ہے لیکن وہ بطور وضع جدید کے ہے، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ اور ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھا جائے گا۔ بہی افتى ابو السعود، اور اسی پر جو ہے مفتی ابو سعود رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا ہے۔ ان کا ذکر جو ہے وہ بیو وغیرہ میں اور وقف وغیرہ میں بہت زیادہ آتا ہے۔ ان کی تفسیر بھی آپ نے سنی ہوگی، تفسیر ابو سعود، انہوں نے جو ہے وہ اسی پر فتویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ ہاں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کتاب الطلاق میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہاں ان کا ذکر آئے گا، تو اس کے متعلق فرمایا اما الطلاق فیقع بہا قضاء کما فی اوائل الاشباء، الاشباء والنظائر میں بھی اس کا ذکر آیا تھا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قضاءً جو ہے تصحیف شدہ جو الفاظ ہیں ان سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو وہاں پر جو الفاظ ہیں باہر شریعت میں بھی طلاق، طلاق، تا سے، تو سے نہیں، تا سے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں قضاءً ان سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ نکاح میں جو ہے وہ جو الفاظ مصحفہ ہیں اس سے نکاح جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کوئی قوم جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق کر لیتی ہے، اب ہمارے ہاں تھوڑا سا اور میں اس کو ایکسپلین کر دوں، ہمارے ہاں جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ نکاح میں جو ہاں کا لفظ ہے، ہاں کا، اس کا تو مخرج کوئی ادا نہیں کرتا، یعنی قاضی صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ میں نے جو ہے وہ اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا، وہ بھی اردو میں سمپل انداز میں لفظ نکاح بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح مد مقابل قبول کے لیے قوف کا استعمال کرتا ہے، تو اس میں تصحیف ہے اور تصحیف فی المخارج ہے، اور چونکہ اردو میں فی زمانہ بھی مخارج کا اتنا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اس حیثیت سے جب مخارج کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو اس لیے ہم اپنے عرف اور اپنی عادت کے حساب سے یہ کہیں گے کہ یہ جو الفاظ مصحفہ ہیں ان کے ذریعے نکاح کا انعقاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور طلاق کے متعلق فرما دیا، اور وہ کتاب الطلاق میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ نکاح کے متعلق بہرحال آپ کو میں نے جو معتمد اور مفتہ بھی قول ہے اس کا ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، ولا بطاعت، جیسا کہ اس کا ماقبل بھی ذکر گزرا ہے، طاعتی کے طور پر نکاح منعقد نہیں ہوگا، جیسے بیوع کا انعقاد ہوتا ہے، تو طاعتی کے طور پر نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اور اس کی علت علامہ علاء الدین اسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا احتراما للفروج، احترامی فروج کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ
اہتمام کرنا چاہیے، اور اہمیت جو متعاقدین ہیں، طرفین ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسے الفاظ نہ ہوں جو کہ معیار سے نیچے ہوں۔ بھئی یہ کوئی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے عرف میں، اپنی زبان میں کہتے ہیں بھئی یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، تو بالکل یہی بات ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، کوئی کاروبار تو نہیں ہے، کوئی بزنس تو نہیں ہے، کوئی آپ کسی دکان پر جا کر کوئی چیز خرید تو نہیں رہے ہیں نا، کہ آپ جو ہے وہ بس اس کو کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ کہے گا بھئی ٹھیک ہے یہ جو لے لو اور چلے جاؤ۔ طاعتی تو یہی ہوتا ہے نا، آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار کو کہتے ہیں بھئی مجھے جو ہے وہ 1 کلو چاول دے دو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھر کے دے دیتا ہے، تول کے دے دیتا ہے، اور آپ اس کو پیسے دے کے روانہ ہو جاتے ہیں، نہ ایجاب نہ قبول۔ ہم؟ بعض دکانیں جیسے آج کل جو مارٹ اور مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اٹھاتے ہیں، سامنے کاؤنٹر پہ لے جاتے ہیں، وہ جو بار کوڈ ہے اسکین کر کے آپ کو قیمت بتا دیتا ہے، آپ لے لیتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری طاعتی کی مثالیں ہیں۔ تو یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ بزنس تو نہیں ہے، یہ رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت اہم رشتہ ہے۔ تو اس لیے طاعتی کے ذریعے اس کو فقہا نے فرمایا کہ درست نہیں ہے کہ اس انداز میں نکاح کا انعقاد کیا جائے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے ان الفاظ کا کہ جو کنایا ہیں، ان کے بارے میں فرمائے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان سے نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے، اور اس کی میں نے وجہ بتائی آپ کو۔ کئی ایسے اقوام ہیں، بھئی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، کئی ایسے اقوام ہوتے ہیں جو الفاظ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور کئی چیزوں میں حیا کے پیش نظر اور کئی وجوہات کی بنیاد پر وہ صریح الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ تو جب وہ صریح الفاظ استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر کنایا کی ہم اجازت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن تعاطی کا مسئلہ اس سے مختلف ہے کہ اس میں جو ہے وہ احترام اور وہ محبت، وہ الفت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک چلتا پھرتا سمجھے کہ کاروبار ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایجاب و قبول میں ایک اور شرط بیان فرماتے ہیں، وَشُرِطَ سِمَاعُ كُلٍّ مِّنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ الْآخَرِ۔ ایجاب و قبول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نے کہہ دیا اور دوسرے نے سنا ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ عاقدین جب مجلس میں موجود ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی گفتگو سنیں۔ ایجاب کرنے والا جب ایجاب کرے، قبول کرنے والا اسے سنے، اور قبول کرنے والا جب قبول کرے تو ایجاب کرنے والے کا سننا بھی شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سماع کے بعد، ایجاب کے سماع کے بعد قبول اور قبول کو سننا، یہ دونوں جو ہے رضامندی پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک چیز سنی ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو قبول کیا، بعد میں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو سنا ہی نہیں ہے، تو قبول میں رضامندی نہیں تھی۔ اگر سنا تھا تو اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی میں تو راضی نہیں تھا۔ بھائی جب آپ نے ایک چیز کو سن لیا تھا تو پھر آپ نے جو ہے اس کا انکار کر دینا تھا اگر آپ راضی نہیں تھے۔ سننے کے بعد بھی آپ نے اس کو قبول کیا تو اس کا مطلب آپ کی رضامندی پائی گئی، ٹھیک۔ ایک اور اس میں شرط یہ بھی ہے کہ جو گواہ ہیں ان کا موجود ہونا نکاح میں ضروری ہے۔ شرط حضور شاہدین، دونوں گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کیسے گواہ ہوں گے؟ آزاد ہوں گے۔ غلام گواہ ہیں تو غلام چونکہ گواہی اس انداز میں نہیں دے سکتا، وہ غلام ہے، اس لیے غلام اگر گواہ ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ درستگی نہیں ہوگی۔ تو دو مرد گواہ ہوں اور دونوں آزاد ہوں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ
ایک مرد ہو یا پھر دو مرد ہوں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں نکاح کے معاملے میں گواہی کے حوالے سے، تو یا تو ایک آزاد اور دو آزاد عورتیں، ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتیں، یا دو آزاد مرد ہوں، مکلفین دونوں مکلف ہوں یعنی بالغ ہوں، نابالغ نہ ہوں، بچے نہ ہوں گواہ، ٹھیک ہے، یہ چیز ہونا ضروری ہے، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین قولہما معا، اور وہ دونوں گواہ جو ہیں وہ متعاقدین یعنی جو عقد کر رہے ہیں ایجاب و قبول کر رہے ہیں ان دونوں کی بات ایک ساتھ سننے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک نے ابھی سنا دوسرے نے بعد میں سنا، ایسا نہیں ہے، یا ایک نے سنا دوسرے نے اس کو بتا دیا کہ میں نے سنا، نہیں، دونوں سنیں، ٹھیک ہے، صحیح قول کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فاہمین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھنے والے ہوں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، اور مثال کے طور پر مذہب حنفی کے مطابق یہ بالکل درست نکاح ہو رہا ہے، انہو نکاح علی المذہبی، کہ یہ نکاح ہو رہا ہے بھائی، ان کو یہ بھی پتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسلمین لنکاح مسلمت، دونوں جو ہیں وہ کیا ہوں، مسلمان کا اگر نکاح ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ مسلمان ہی گواہ ہوں، ٹھیک ہے، غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتے مسلمان کے نکاح میں، ولو فاسقین، اگرچہ فاسق ہوں، او محدودین فی قذف، یا محدود فی القذف ہوں، تو بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، ایک ہے گواہ بننا، ٹھیک ہے، یعنی تحمل شہادت، گواہی لے لینا کہ میں گواہ بنتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے ادائے شہادت، گواہی ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو تحمل شہادت ہے اس کے لیے عادل ہونا شرط نہیں ہے، اور جو ادائے شہادت ہے اس کے لیے عادل ہونا، غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ گواہ بن رہے ہیں، گواہی دے نہیں رہے، گواہ بن رہے ہیں، اس لیے ان کا جو ہے وہ عادل ہونا شرط نہیں ہے، اگرچہ یہ فاسق ہیں یا معدود فی القذف ہیں تو بھی یہ گواہ بن سکتے ہیں، ہاں یہ گواہی دے نہیں سکیں گے پھر۔ اب اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، چونکہ جس طرح سے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ بھئی نکاح کی کثرت ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو اب آپ عادل گواہ تلاش کرتے رہیں گے، آپ کو ملیں گے نہیں، تو پھر تو کئی جو ہے وہ معاملات اس میں معطل ہو جائیں گے نکاح کے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن اور ایسی کیفیت میں تخفیف یہ رکھی گئی کہ تحمل شہادت کے لیے یعنی گواہ بننے کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے، او اعمین، نابینا بھی ہوں تو بھی گواہی درست ہوگی ان کی۔ اچھا، خانیہ میں یعنی فتویٰ قاضی خان میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ اندھے کی نابینا کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن یہاں پھر وہی بات ہے کہ اندھا جو ہے وہ تحمل شہادت کر رہا ہے، ادائے شہادت تو کر نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے فرق نہیں کر پائے گا مدعا علیہ میں اور ان چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ او ابنی الزوجین او ابنی احدہما، یا پھر جو ہے زوجین کے دونوں بیٹے ہوں، یا جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کے دونوں بیٹے ہوں، تب بھی ان کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتَ النِّكَاحُ بِهِمَا، ایک منٹ،
جی اچھا اب اس میں جو ہے وہ یہ جو فرمائے وَإِن لَمْ يَثْبُتَ النِّكَاحُ بِهِمَا، اگرچہ ان دونوں کے ذریعے نکاح ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ شارح نے علامہ علاؤالدین ازکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بالابنین، دونوں بیٹوں کے ذریعے سے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، جیسے میں نے پیچھے بھی اس کا ذکر کیا، یہاں سے اس کو دیکھیں، نیچے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام فرمایا ہے۔ کہاں گیا؟ یہ دیکھیں قولہ ولو فاسقین، ہم نے کہا نا کہ پیچھے یہ بات کی مسلمین لنکاح مسلمت ولو فاسقین، اگرچہ گواہ جو ہیں وہ فاسق ہی کیوں نہ ہوں۔ تو گواہ کے متعلق تو ابھی تک آپ نے یہی چیزیں پڑھی تھی کہ گواہ جو ہے وہ عادل ہونا ضروری ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام کیا اور فرمایا کہ اعلم، یہ حاشیہ بہت ضروری ہے، اعلم ان نکاح لہو حکمانی، یہ بات جان لو کہ نکاح کے دو حکم ہیں، حکم الانعقادی و حکم الاظہاری۔ ایک حکم ہے حکم انعقاد اور ایک حکم ہے حکم اظہار۔ فالاول ما ذکرہ، پہلا تو وہ ہے جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، حکم انعقاد کا، کہ بھئی نکاح جو ہے وہ منعقد ہوگا دو گواہوں کے ذریعے سے، اور جس طرح سے ان کا ہم نے ذکر کیا۔ والثانی انما یکون عند التجاحد، بھئی دونوں افراد یعنی متعاقدین راضی ہیں اور نکاح کا انعقاد کرنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے، تو انعقاد کے لیے چاہے وہ گواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو یا محدود فی القذف کیوں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی کو میں نے تحمل شہادت سے جو ہے وہ تعبیر کیا تھا۔ والثانی انما یکون عند التجاحد، اور جو حکم اظہار ہوگا نکاح کا وہ اس وقت ہوگا جب کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ انکار کرے گا، متعاقدین میں سے، عورت کہے گی کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہوا یا مرد کہے گا کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہوا، تو اب گواہوں کے ذریعے سے ہی یہ بات ثابت ہو سکے گی کہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ فلا يقبل فی الاظہار الا شہادت ما تقبل شہادتہ فی سائر الاحکام، یہ اصول سمجھیے گا۔ اظہار، حکم اظہار کی جو بات کر رہے ہیں، اظہار میں تو انہی کی گواہی قبول ہوگی جن کی گواہی دیگر احکامات میں قبول ہوتی ہے، یعنی عادل شخص کی گواہی قبول ہوگی، کما فی شرح الطحاوی، جیسے کہ شرح طحاوی میں بھی ہے، فلذا انعقد بحضور الفاسقین والاعمیین والمحدودین فی القذف، اسی لیے انعقاد نکاح کا جہاں تک تعلق ہے وہ فاسقین، عامین، محدودین فی القذف کی موجودگی میں بھی ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَتُوبَا، اگرچہ یہ توبہ کرنے والے نہ ہوں۔ اسی طرح عاقدین کے جو بیٹے ہیں ان کی موجودگی میں بھی وہ بھی یعنی گواہ بن سکتے ہیں انعقاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يُقْبَلْ أَدَاؤُهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي، اگرچہ ان بیٹوں کی گواہی جو ہے وہ قاضی کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو اسی طرح جو ہے ان کی گواہی قبول تو نہیں ہوگی، لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ حکم انعقاد کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ان کی گواہی درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد فرمائیں کہ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا بِالْإِبْنَيْنِ إِنِ ادَّعَا الْقَرِيبُ، اگرچہ جو قریبی شخص ہے وہ دعویٰ کرے، کما صح نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین، جس طرح سے کہ مسلم مسلمان کا نکاح ذمیہ سے یہ صحیح ہے، دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں، ولو مخالفین لدینہا، اگرچہ وہ عورت کے دین کے مخالف ہوں، یعنی عورت فار ایگزامپل عیسائی ہے
لیکن ہے ذمیہ، اور جو گواہ ہیں وہ یہودی ہیں لیکن ہیں وہ بھی ذمی، تو بھی درست ہو جائے گا اگرچہ ان کا دین مختلف ہے۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتَ النِّكَاحُ بِهِمَا مَعَ إِنْكَارِهِ، اگرچہ ان دو گواہوں کی وجہ سے جو ہے نکاح ثابت نہیں ہوگا، یعنی جو حکم اظہار ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، انعقاد والا حکم تو درست ہو جائے گا۔ والأصل عندنا ان كل من ملک قبول النکاح بولایت نفسه انعقد بحضرته۔ ایک اصول آپ کو علامہ علاء الدین ازکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا، فرمایا ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ اپنی ولایت نفسیہ کے ذریعے سے نکاح کے قبول کرنے کا مالک ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یعنی گواہ کے حوالے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے، اب دیکھیں فاسق کی فاسق کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، اندھے کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی شخص کے بیٹے ہیں ان کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی وہ خود اپنا نکاح پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ایجاب و قبول کر سکتے ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص خود نکاح کا اختیار رکھتا ہے اس کی موجودگی میں انعقاد نکاح درست ہے۔ جو شخص خود نکاح کا اختیار رکھتا ہے، خود نکاح کر سکتا ہے، اسے ولایت نکاح حاصل ہے اپنے اوپر، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح کے لیے گواہ بھی بن سکتا ہے۔ رہی بات اظہار کی اور ادائیگی شہادت کی، تو وہ بعد کا اور الگ معاملہ ہے، کیونکہ وہ اس وقت پیش آئے گا جب دونوں میں سے کوئی ایک انکار کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فروعی مسئلہ ایک بیان کر رہے ہیں کہ امر الاب رجلا ان یزوج صغیرتہ فزوجها عند رجل او امرأتین۔ دیکھیں جی، کسی عورت کے باپ نے کسی شخص کو یہ کہا کہ ان یزوج صغیرتہ، کہ وہ نکاح کر لے اس کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ۔ چھوٹی بیٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کی نابالغ بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فزوجہا، اس نے اس سے نکاح کر لیا، عند رجل او امرأتین، ایک مرد یا دو عورتوں کی موجودگی میں، والحال، اور حالت یہ تھی کہ ان الابا حاضر، باپ موجود تھا، حاضر تھا، صح، یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کر رہا ہے کسی مرد سے، اور اس کو کہتا ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، اور اس نے جو ہے وہ اس کے کہنے پر نکاح کر لیا، مان گیا، قبول کر لیا۔ اب وہاں پر کون موجود تھے؟ ایک تو اس کا باپ موجود تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور مرد تھا، یا دو عورتیں تھیں، یا تو ایک مرد تھا یا پھر جو ہے وہ دو عورتیں تھیں، اور اس کا باپ بھی موجود تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نکاح درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر گواہوں کی تعداد مکمل نہیں ہے، یا تو ایک مرد ہے یا دو عورتیں ہیں، تو دو مردوں کا ہونا ضروری تھا یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری تھا؟ یہاں پر دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن تو یہ کہ یا تو صرف ایک ہی مرد ہو اور کوئی نہ ہو، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ صرف دو ہی عورتیں ہوں، کوئی ایک مرد نہ ہو مزید، ٹھیک ہے۔ تو گواہوں کی تعداد مکمل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ذکر کر دیا کہ باپ بھی حاضر ہے، تو علامہ طبرتاشی نے فرمایا کہ یہ نکاح صحیح ہوگا، لأنه يجعل، علامہ اسقفی فرماتے ہیں لأنه يجعل عاقدا حکما۔ اب وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو باپ ہے اس کو ہم حکمن عاقد بنا رہے ہیں۔
حکمن کیا بنا رہے ہیں اس کو؟ عاقد بنا رہے ہیں، عقد کرنے والا بنا رہے ہیں، اور ایک حیثیت سے یہ گواہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو تعداد مکمل ہے کہ ایک مرد اور موجود ہے کوئی اور یہ باپ موجود ہے تو دو گواہ ہو گئے، اور یہ حکمن عاقد بھی ہے، عقد کرنے والا بھی ہے، اور اگر کوئی اور مرد نہیں ہے، دو عورتیں ہیں اور اس کا باپ ہے، تو یہ بھی تعداد پوری ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا لا، علامہ تمرتاشی نے فرمایا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، اگر ایسا نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ زَوَّجَ بِنْتَهُ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ جَازَ إِنْ كَانَتْ ابنته حاضرة۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی عاقلہ بالغہ بیٹی کا نکاح کیا ایک گواہ کی موجودگی میں تو یہ بھی جائز ہے، ان کانت ابنتہ حاضرۃ، جبکہ اس کی بیٹی بھی موجود ہو، لأنہا تجعل عاقدۃ، کیونکہ اب عورت کو عاقدہ بنا دیا جائے گا، عقد کرنے والی خود وہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور باپ جو ہے وہ گواہ کے طور پر ہوگا، تو ایک اور شخص موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، تو دو گواہ مکمل ہو گئے، اور بیٹی جو ہے وہ خود عاقدہ ہے، عقد کرنے والی ہے، تو اس صورت میں نکاح درست ہو جائے گا۔ وَإِلَّا لا، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہیں ہے، یعنی اگر جو ہے وہ بیٹی موجود نہیں ہے تو پھر گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہوگی، عاقدہ موجود نہیں ہوگی، اور یہ باپ جو ہے نا عقد کرنے والا ہوگا اور یہ گواہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ اب اس میں بھی علامہ علاء الدین حسکفی فرماتے ہیں الاصل ان العامر متى حضر جعل مباشر، غور کیجئے گا، فرماتے ہیں عامر یعنی حکم دینے والا، جس طرح سے پیچھے گزرا کہ ایک شخص نے اپنی نابالغ بیٹی کے بارے میں حکم دیا کسی شخص کو کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو یا اس کا عقد نکاح کر لو، تو فرماتے ہیں جو حکم دینے والا ہے یہ جب حاضر ہوگا تو اسے مباشر بنا دیا جائے گا، شریک بنا دیا جائے گا اس عقد میں، اس کا کردار ادا ہوگا۔ ثم انما تقبل شہادت المأمور اذا لم یذکر انہ عقدہ، پھر جو ہے وہ معمور جو ہے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اذا لم یذکر انہ عقدہ، جبکہ یہ جو باپ تھا یا عامر تھا اس کو یہ یاد نہ ہو کہ اس نے عقد کیا تھا، لئلا یشہد علی فعل نفسہ، کہ کہیں یہ جو ہے نا اپنے ہی فعل کے اوپر گواہی دے، یعنی اپنے اوپر تو وہ نہیں دے سکتا گواہی، تو صرف معمور کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ وَلَوْ زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْبَالِغَ بِحَضْرَتِهِ، اسی طرح اگر جو ہے آقا نے اپنے غلام، بالغ غلام کا نکاح کیا، بحضرتہ، اپنی موجودگی اور غلام کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، وواحد، اور اس کے علاوہ ایک اور شخص موجود تھا، تو لم یجوز علی الظاہر، ظاہر مذہب کے مطابق یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ولو اذن لہ، اور اگر آقا نے اپنے غلام کو اجازت دے دی، فعقد بحضرت المولا ورجل، اور پھر اس نے عقد نکاح کیا اپنے آقا کی موجودگی میں اور کسی اور شخص کی موجودگی میں، تو صحہ، یہ درست ہو جائے گا۔ والفرق لا یخفی، اور فرق آپ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی صورت میں آقا نے کوئی اجازت وغیرہ نہیں دی تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں ہوگا نکاح صرف ایک شخص کی موجودگی میں۔ دوسری صورت میں آقا نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ عقد نکاح کر لو، تو اب آقا کی حیثیت وہ گواہ کی بن جائے گی، ایک اور شخص آ جائے گا تو دو گواہ پورے ہو جائیں گے اور نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بتایا، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ، اگر کسی شخص نے کسی اور کو کہا زوجتنی ابنتک، فقال الآخر زوجتو، ایک منٹ، ایک منٹ، ہاں، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ زَوَّجْتَنِي ابْنَتَكَ فَقَالَ الْآخَرُ زَوَّجْتُ، أو قال نعم مجيبا له، لم يكن نكاحا ما لم يقل الموجب بعده قبلت،
ایک شخص نے، اب یہ فروعی مسائل بتا رہے ہیں جب قبول کے حوالے سے، ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، دوسرے نے کہا کہ زوجتو، میں نے نکاح کر دیا، یا اس نے کہا کہ ہاں جواب دیتے ہوئے، تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا جب تک کہ یہ جو موجب تھا جس نے پہلے کہا تھا کہ زوجتنی ابنتا کا، تو یہ قبل تو نہ کہے، کیونکہ وہ حقیقت میں جو اس کا پہلا جملہ تھا وہ امر تھا، وہ ایجاب نہیں تھا، یعنی کسی نے یہ کہا کہ بھئی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، اب اس نے کہا ہاں، تو اب جب تک یہ قبول نہیں کرے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ اس کی طرف سے ہاں کہنا ایجاب ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ ایجاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے کہا کہ میں نے نکاح کر دیا، تو بھی اس کو قبول دوبارہ کرنا پڑے گا، لأن وجہ یہ ہے کہ زوجتنی استخبار وليس بعقد، یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، یہ استخبار ہے، استخبار کا مطلب ہے کہ اس سے خبر طلب کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا جواب کیا ہے، یہ عقد نہیں ہے، یہ ایجاب نہیں ہے۔ ہاں اگر بے خلافی زوجنی، اگر جو ہے اس نے یہ کہا کہ زوجنی، ہاں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مزید اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ زوجتنی والی صورت میں یہ ہے کہ وہ گویا کہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، تو اب اس نے کہا کہ ہاں، تو اب یہ قبول کرے گا تو ہی ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ کہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، تو ایسی صورت میں اگر اس نے قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، لأنہ توکیل، کیونکہ یہ توکیل ہے اور وکالت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیہا بغیر حضورہا لم یصح، وکیل جو تھا اس کو نکاح میں لڑکی کا جو باپ کا نام ہے، والد کا جو نام ہے، وہ ذکر کرتے ہوئے غلطی واقع ہو گئی، اس نے نام جو ہے وہ کچھ اور ذکر کر دیا اور لڑکی جو ہے وہ موجود نہیں تھی، تو لم یصح، یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، للجہالتی، جہالت کی وجہ سے۔ وکذا لو غلط فی اسم بنتی، اسی طرح بیٹی کا نام لینے میں اس سے غلطی ہو گئی تو بھی نکاح واقع نہیں ہوگا، الا اذا کانت حاضرۃ، مگر یہ کہ لڑکی حاضر ہو، واشار الیہا، اور قاضی اس کی طرف اشارہ کر لے، تو فیصح، تو پھر صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ سمجھیے گا، یہاں پر انہوں نے غلطی کا ذکر کیا ہے، اہل عرب کے ہاں اور کئی جگہوں پر باپ کا نام ذکر کرنا بہت اہم ہوا کرتا ہے، اور عموماً جو نام ذکر ہوتے ہیں وہ باپ کے نام کے ساتھ ہی ذکر ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہاں پر غلطی ہوئی تو علامہ تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حیثیت سے فرمایا کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور عورت بھی موجود نہیں ہے، موجود ہو تو اس کی طرف اشارہ کر لیا جائے گا جیسے آگے ذکر کر دیا ہے، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر فی زمانہ ہمارے یہاں دیکھا جائے تو بہت زیادہ معروف اور مشہور ہوتا ہے کہ نکاح کس کا ہو رہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو عورت ہے یعنی دلہن ہے، اس کا متعین ہونا ضروری ہے، اب وہ چاہے کسی بھی طور اور طریقے پر ہو، لہٰذا اس حیثیت سے جو ہے وہ، اگر ہم اس حیثیت سے اس کو دیکھیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ جہالت نہ رہے، جیسے کہ علامہ علاء الدین اسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جہالت نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ ایک منٹ، اچھا جی،
اس کے آگے دیکھیں، فرمائیں کہ اگر یہ موجود ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا اذا كانت حاضرۃ واشار الیہا فیسیر، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ولو لہو بنتانی اراد تزویج الکبریٰ، اگر کسی شخص کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ بڑی بیٹی کے نکاح کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے، فغلط فسماها باسمہ الصغریٰ، اب اس سے غلطی ہو گئی اور اس نے چھوٹی کا جو ہے وہ نام لے لیا، تو صح للصغریٰ، تو پھر چھوٹی بیٹی کا ہی نکاح صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی، تو ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی شخص کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے جو ہے وہ نام لیتے ہوئے غلطی کر لی، بڑی بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ چھوٹی بیٹی کا نام لے لیا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چھوٹی کا نکاح ہی درست ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ ہم اس غلطی کو اس پر تو معمول نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بھائی، چھوٹی کا نام ذکر کیا تو بڑی کا نکاح ہو جائے، کیونکہ یہاں ایسی صورت میں نام جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ جب چھوٹی کا نام لے لیا گیا تو ایک پہچان ہو گئی، اب سامنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا انکار کرے، لیکن اس نے انکار کیا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چھوٹی کا ہی نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ ولو بعث مرید النکاح اقواما خطبتی فزوجها الابو، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، مرید نکاح ہے، وہ کیا کرے، اگر وہ ایک گروہ کو بھیج دے خطبہ کے لیے، نکاح کے پیغام کے لیے، ٹھیک ہے، اور فزوجہاں الابو، اور اس عورت سے جس کے لیے اس نے بھیجا ہے، اب وہاں پر جو ہے اس کا جو باپ ہے وہ نکاح کر لے، اول ولی بحضرتہم، یا جو ہے وہ ولی جو ہے وہ نکاح کر لے، تو فرماتے ہیں صحا، یہ بھی صحیح ہے، فیجعل المتکلم فقط خاطبا والباقی شہودا، تو وہ جو متکلم ہوگا وہ خاطب یعنی نکاح کا پیغام پہنچانے والا ہوگا، اور باقی جو ہے وہ گواہ بنیں گے، بھی یفتہ، اسی پر فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہیں وہ گواہ کے طور پر ہو جائیں گے، اب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی پیغام پہنچانے والے ہوں گے، باقی جو ہے وہ گواہ بن جائیں گے، اور یہ جو ایک شخص ہے، ولی ہے یا باپ ہے، یہ کیا بن جائے گا، یہ خاطب بن جائے گا، پیغام پہنچانے والا بن جائے گا، اور دوسروں کی موجودگی میں نکاح درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو یہیں تک فی الحال رکھ لیتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم اللہ نے چاہا تو کل دیکھیں گے۔ اس کے حوالے سے کوئی اگر سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی، کسی کا سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ سوال ہے کسی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟